یہ بتائیں، یہ امام ابو حنیفہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اچھا، آپ نبی کو چھوڑ کے ان کی تقلید کرتے ہیں، انہیں امام اعظم کہتے ہیں، حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ وہ تین ہی حدیث سے زیادہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ایسا ہے اب مولوی صاحب جی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں تو مشہور کتاب فقہ اکبر اور کتاب الآثار، اور اس کے علاوہ 15 کتابیں امام صاحب کی ہے، اور سب سے بڑا جو ان کی حیات کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے علم فقہ کی تدوین کی، فقہ کو مدون کیا۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 9 لاکھ مسائل حل کیے ہیں، اور اسی ان کے فقہ کی تدوین کی یہ برکتیں ہیں کہ لاکھوں کتابیں اب تک فقہ کی لکھی جا چکی ہے، ہدایہ، عالمگیری، در مختار وغیرہ۔ اور جس ہدایہ کا آپ لوگ رونا روتے نا، بڑے گندے مسائل اس نے بھرے ہیں اور بڑے تقریب اخلاق مسائل ہے، معاذ اللہ، وہ کتابیں آپ کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی، اسی کو پڑھ کے تم بھی مولوی بنے ہو۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں تم کو، تم لوگ کتنے بڑے مکار ہو کہ تم چاہتے ہو کہ فقہ حنفی کو ملک سے نکال دیا جائے۔ پہلے اپنے مدرسے سے تو نکالو یار، اس کو پڑھے بغیر تو تم لوگ مولانا بھی نہیں بن سکتے ہو۔ اور دوسری بات، لوگوں نے جو 3 حدیث سے زیادہ نہ جانتا ہوں اسے آپ لوگوں نے اصغر بھی نہ بن سکا ہو، اور اسے آپ لوگوں نے امت کا امام اعظم بنا دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، ہم نے کیا بنایا؟ اللہ و رسول نے بنایا، پہلی بات یہ ہے، اور امام امت نے بنایا، امت کے بڑے بڑے فقہاء علماء نے بنایا جو صاحبان نظر تھے، سمجھے؟ اور دوسری بات، 3 حدیث کی جو بات تم کر رہے ہو نا، یہ تمہارا امام اعظم سے حسد ہے، ورنہ اب تک تو تمہارے مولوی بولتے تھے کہ 17 حدیث جانتے ہیں، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تحقیق یہ ہے کہ 3 حدیث جانتے تھے۔ کون جاہل تحقیق کیا بے؟ کس جاہل کی یہ تحقیق ہے کہ امام اعظم 3 حدیث جانتے تھے؟ تاریخ پڑھی ہے، سیرت کا مطالعہ کیا ان کی؟ ہمارا چھوڑو، علماء احناف کا علامہ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے 10 جلدوں میں امام اعظم کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے، مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم نے بوقت وفات، سن رہے ہیں مولوی صاحب؟ جی جی سن رہا ہوں، آپ بتائیں۔ بوقت وفات اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس میں سے میں تمہیں 5 حدیثوں کے ذریعے نصیحت کر رہا ہوں۔ تو امام اعظم تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور میں اس میں سے تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں۔ تو جو زمانہ خیر القرون میں ہو، جسے شرف تابعیت نصیب ہو، جس نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہو، صحابہ سے حدیثیں جس نے روایت کی ہو، تو تم اس کے بارے میں کہتے ہو 3 حدیث جانتے ہو؟ تم کتنی حدیث جانتے ہو بے؟ نہیں جناب من، آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نہیں، ابھی تو تم پہلے وہی بات کرو کہ آپ کتنی حدیث جانتے ہو۔ ابھی تم نے کہا نا کہ امام کو، نبی کو چھوڑ کر امام کا اتباع کرتے ہیں۔ ہاں وہ تو صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ تم نے قرآن پڑھا نہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا حکم مانو، امر والوں کا حکم مانو۔ تو امر والوں کی تفسیر ابن عباس وغیرہ کی پڑھی نہیں ہے آپ نے کہ اس سے علماء اور فقہا مراد ہے؟ تو اب اگر کوئی علماء اور فقہا کی اطاعت کر رہا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی تشریحات کے اعتبار کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے نبی کو چھوڑ دیا، خدا کو چھوڑ دیا، ارے چھوڑتا تو تب جب وہ ان کو قانون ساز سمجھتا، وہ تو ان کو شارح قانون سمجھ رہا ہے، شارح قانون سمجھ کے ان کا اتباع کر رہا ہے، تو اس نے نبی کو چھوڑنا کام ہوا؟ یہی بھینسے جیسی عقل میں آپ کے کھوپڑی میں عقل ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ امام کی بات کو ماننا گویا نبی کا مخالف بتا رہے ہیں اس کو، جبکہ قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امر والوں کی اطاعت کرو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ بھی تو بار بار بخاری مسلم سے حدیث لیتے ہو، بخاری مسلم کا حوالہ مانگتے ہو، تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ رب العالمین بخاری مسلم سے حدیث کیوں لیتے ہو؟ صحابہ تو نبی سے حدیث لیتے تھے۔ تم توصیف الرحمان اور یہ معراج ربانی اور یہ خبیث ڈاکٹر جوکر نائک، ان سے دین سیکھتے ہو، صحابہ نے انہی سے دین سیکھا یا نبی سے دین سیکھا؟ تو ہم بھی تو کہہ سکتے تم نے نبی کو چھوڑ کر ان کو اپنا معاذ اللہ معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، تم بھی تو پکے مشرک ہو۔ بات کرنے سے پہلے سوچا کرو مولوی صاحب۔ جناب من، آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ حدیث کے آپ لوگ دشمن حنفی ہیں یا اہل حدیث؟ معاذ اللہ۔ صوفی جی ایک کتاب اور لکھیں آپ، احناف حدیث کے اصلی دشمن۔ اچھا مولوی صاحب ایک بات بتائیے، تم جو کہہ رہے ہو تو
صرف تمہارا کہنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، اس کی دلیل بھی آپ پیش کریں کہ احناف نے حدیث کی کب مخالفت کی ہے، اس کا ثبوت پیش کریں آپ۔ ارے کیا صحیح بخاری میں آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھا؟ صحیح بخاری کتاب الاذان میں ہاں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اچھا، تو مجھے معلوم تھا تم آج آ کر حضرت عبادہ بن صامت کی، یہ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے نا، ہاں یہ حدیث پیش کرو گے۔ تم صرف نام کے اہل حدیث ہو بیٹا، تم کو ابھی حدیث سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر بھی نہیں، اور تمہارے بڑے بڑے الو مائے کرام میں بھی نہیں، علماء نہیں، الو مائے کرام، سمجھے؟ آپ گھمائے پھرائے نا جواب ارے دیں۔ میں تمہیں جواب ہی دے رہا ہوں مولوی صاحب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو حدیث ہے، امام احمد بن حنبل اور حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے منفرد اور امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے اس کا حکم نہیں ہے، مقتدی کے لیے اس کا حکم نہیں ہے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ کس بنا پر کہہ رہے ہیں آپ بتائیے؟ ارے صوفی جی لیکن اس حدیث میں لفظ من تو عموم کے لیے آیا ہے نا، تو اس میں جو من عموم کے لیے آیا ہے تو اس عموم کی صراحت اللہ نے کی ہے یا رسول اللہ نے کی ہے؟ اور آپ تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس جماعت میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر وحی کے کچھ کہیں تو آپ کے علماء کہتے ہیں مت مانو۔ طریق محمدی کتاب کا نام سنا ہے؟ مولوی محمد گناگڑی کی ہے، جس میں اس نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہم اہل حدیث نبی کی بھی بات تب مانتے جب وہ وحی کے ساتھ بولتے ہیں، با وحی بات جو ہوتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، بغیر وحی کی ہم نبی کی بھی نہیں مانتے۔ تو لفظ من سے جو عمومیت آپ ثابت کر رہے ہیں تو یہ عمومیت کی صراحت خدا نے کی ہے یا رسول نے؟ ارے کچھ تو عقل رکھ کے بات کرو یار، یہ تو تمہاری چالاکی ہے، ورنہ میں نے سفیان بن عیینہ کا حوالہ دیا، امام محمد کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ منفرد اور امام کے لیے ہے۔ کیا ہوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، یہی حدیث سمجھتے آپ ہیں؟ کے پاس چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس قول امام کے سوا کیا دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے امام کے پیچھے؟ اور تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ قول امام کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہی تو تم لوگوں کی حماقت ہے، یہی سنا سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ ارے قول امام کی اور حدیث کی بات کیا کرو؟ میں آپ کو قرآن سے حوالہ دوں، قرآن پڑھا نہیں ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 204 رکوع نمبر 14 9واں پارہ اٹھا کر دیکھ لو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن میں پڑھا نہیں ہے آپ نے کہ قرآن پڑھتے وقت خاموش کھڑے رہو؟ تو اب اگر ایسی حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو تو وہ اس آیت کے مخالف ہے۔ تو جو حدیث آیت کے مخالف ہوں گی یا تو وہ منسوخ ہوگی یا موضوع ہوگی، یہ اصول معلوم نہیں ہے آپ کو؟ معلوم ہے۔ ہاں تو واہ بیٹا اندھے مقلد، تم تو خارجیوں سے بھی بدتر نکلے یار۔ ماشاء اللہ۔ یہ سورہ اعراف کی یہ آیت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کا موقع نزول یہ ہے کہ جب نبی قرآن پڑھتے تھے تو کفار شور مچاتے تھے، تو کفار کو چپ کرانے کے لیے یہ آیت اتری، اور تم اسے نماز میں قرآن پڑھنے کا فٹ کیے جا رہے ہو۔ مولوی صاحب، پتہ ہے آپ لوگوں کی؟ او مولوی صاحب، ہاں بولیں۔ یہاں بحث اس کے شان نزول سے نہیں ہے، اس کے اطلاق اور حکم سے ہے کہ اس کا اطلاق اور حکم کہاں ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ پہلے حالت نماز میں بات کرتے تھے، پھر آیت کریمہ اتری وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو۔ پھر صحابہ نے باہم مشورہ کیا کہ اب خاموش کھڑے رہنے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن ہی پڑھیں، چنانچہ قرآن پڑھنے کا رواج شروع ہوا۔ تو پھر یہ آیت کریمہ اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ آیت کفار مکہ کے لیے اتری، یہی کہا نا بھی آپ نے؟ ہاں میں نے یہی کہا۔ یہی تم لوگ یار قرآن حدیث سمجھتے ہو۔ لعلکم ترحمون سے کیا سمجھا آپ نے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ایک بات بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کفار شور مچا رہے ہیں، اگر کفار شور نہ مچاتے تو کیا ان پر رحمت ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کافر پر ہوتی ہے؟ قرآن پڑھا نہیں؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہاں ظالم سے جو مراد ہے ظالمین سے وہ کفار ہیں، اور کافروں کا اس میں خسارہ نقصان بڑھتا ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کافر کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں کیوں بالکل نہیں کرتے بھائی؟
मना किया गया, काफिर के लिए रहमत थोड़ी है, मोमिन के लिए भाई। तो लो तुमने खुद ही जवाब दे दिया, काफिर के लिए जब रहमत नहीं है तो इस आयत में यही तो लिखा है कि जो खामोश कुरान सुने उसके लिए रहमत है। तो जब मुसलमान खामोश कुरान सुनेगा उसके लिए रहमत है, काफिर खामोश भी रहेगा तब भी उसके लिए रहमत नहीं। अब तुम खुद ही कह रहे हो कि सलाम में रहमत है, वो काफिरों को नहीं भेजा जाता है। तो इस आयत में भी तो वही है कि जो खामोश मुसलमान कुरान सुने उस पर रहमत होगी, समझे। और दूसरी बात नहीं, सुनो, कुरान की आयत है ना, तो अब आप तफसीर मदारिक उठा कर देखें, वह जमहूर सहाबती वो जमहूर सहाबा अला अन्नहु फी इस्तिमाइल मुअत्तिन, आम सहाबा का फरमान ये है कि ये आयत करीमा नमाज में इमाम के कुरान पढ़ने के हवाले से उतरी है। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए साहिब मदारिक लिखते हैं कि जब इमाम कुरान पढ़ता मुख्तदी पीछे पढ़ते तो उस मौके के लिए आयत उतरी। अब हम तफसीर की माने या तुम्हारी माने? चलो मान लिया कि ये नमाज में इमाम के पीछे कुरान तुम क्या नहीं मानोगे यार, तुम्हारे यहाँ जो शेखुल हदीस होता है ना, वो हमारे यहाँ उसका दाखिला मकतब में होता, समझे। तुम लोग हमारे कुरान हदीस बाजीचे अतफाल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं, समझे। उम्रें खपानी पड़ती तब जाके ये तौफीक नसीब होती, मौली साहब। मान लिया भाई, मेरी बात सुने, नमाज में इमाम के पीछे कुरान पढ़ने पर मना होने के लिए ये सूरह आपने सुनाई मुझे, मगर मान लिया आपने कुरान, मान लिया आपने। हाँ, लेकिन मेरा सवाल आप देखे ना, सूरह फातिहा कुरान कहाँ है? क्या सही बुखारी किताब क्या कहा सूरह फातिहा कुरान नहीं है? हाँ, सूरह फातिहा कुरान नहीं है, कहाँ है भाई कुरान? माज़अल्लाह, क्या है सूरह फातिहा? हदीस है क्या? क्या सही, क्या? हाँ बिल्कुल हदीस है, मेरे पास सुना था इसका। बुखारी किताब तफसीर में आपने ये हदीस नहीं पढ़ी? ये तबउल मसानी वल कुरानुल अज़ीमुल लज़ी ऊतीतु, यही 7 आयतें और कुरान है जो मुझे अता फरमाई गई। अच्छा सुनो मौली साहब, ऐसा है, तुम तो सिर्फ बुखारी का नाम जानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुखारी पढ़ाता हूँ, न जाने कितने तुम जैसे बुखारी पढ़ने वालों को अब तक मैंने फारिग कर दिया, समझे। अच्छा हाँ, तो ये जो हदीस आप पढ़ रहे हैं ना, ये हदीस का आखिरी हिस्सा, ये समझने में भी आपको गलती हो रही। ये किताबुत तफसीर में हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला की रिवायत है ना। अच्छा, यही ना, वो कहते हैं कि रोज मैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहा था कि रसूलुल्लाह ने मुझे आवाज दी, तो मैं बाद नमाज हाजिर हुआ तो हुजूर ने फरमाया, क्या तूने खुदा का हुक्म नहीं पढ़ा कि जब अल्लाह और रसूल बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जा। यही है ना? हाँ यही है भाई, यही है। हाँ, अल्लाह और रसूल बुलाएं तो फौरन हाजिर हो जा। फिर उसके बाद वो फरमाते हैं कि जब मैं हाजिर हुआ तो हुजूर ने फरमाया, तुझे ऐसी सूरत ना बताऊं जो कुरान की तमाम सूरतों की सरदार है, इससे पहले कि तुम मस्जिद से निकलो। फिर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मस्जिद से तशरीफ ले जाने लगे, तो मैंने अर्ज किया, आपने नहीं फरमाया था कि ऐसी सूरत बताऊंगा जो तमाम सूरतों की सरदार है? तो फरमाया वो अलहम्द शरीफ है, वहिय सबउल मसानी, यही पढ़ा था ना आपने? वहिय सबउल मसानी, हाँ, वल कुरानुल अज़ीमुल लज़ी ऊतीतुहु, हाँ, कि और ये 7 आयतें और कुरान करीम, यही सबअ मसानी यानी 7 आयतों वाली सूरा और कुरान करीम। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सूरह फातिहा अलग है, कुरान अलग है, ये मतलब समझ रहे हैं? हाँ यही समझ रहे हैं हम। ला हौल वला यही बता रहे हैं। एक मिनट मुझे बात बताओ, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया और 5 रुपए दिया, जी ठीक है, 1 लाख 5 रुपए मैंने आपको दिया, तो आदमी को मालूम है कि भाई 1 लाख सामने वाला न लेने वाला भूलता न देने वाला भूलता, वो बड़ा अमाउंट है और राउंड फिगर है, लेकिन 5 रुपया भूल जाएगा। तो आदमी कहता मैंने आपको 1 लाख और 5,000 दिया जी, तो 1 और 5 के बीच में और को लाता है, चूंकि 5 उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि 5 मत भूलना, 1 तो तुम नहीं भूलोगे लेकिन 5 मत भूलना। तो नबी फरमाते हैं 113 सूरतें तो यकीनन कुरान की है, ये भी कुरान की, लेकिन उन तमाम सूरतों में इसका मकाम ये है कि ये उन सूरतों की सरदार है, उन सूरतों की सरदार है। ये फरमाने का मतलब है कि हमने तुम्हें कुरान दिया और 7 आयतें, यानी तुम कुरान की 113 सूरतों को तो नहीं भूलोगे, लेकिन इस सबसे पहली वाली सूरत को भी मत भूलना जिसमें 7 आयतें हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने आपको 1 लाख रुपये दिया और 5 रुपए, तो 1 लाख रुपया होता है, 5 रुपया रुपया नहीं होता है क्या? अरे जैसे 1 लाख रुपया रुपया, वैसे 5 रुपया भी रुपया है। तो जैसे 1 को 13 कुरान की सूरतें हैं, वैसे ये 7 आयतें भी कुरान की है सूरतें हैं। और ऊपर इसी हदीस में जो ऊपर लिखा है, नबी ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कुरान की ऐसी सूरत न बताऊं, कुरान की ऐसी सूरत न बताऊं जो तमाम सूरतों की सरदार है?
तो नबी ने तो खुद ही फरमा दिया कि ये कुरान की सूरत। अब तुम कैसे बोल रहे हो यार कि ये कुरान की सूरत नहीं है? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे तुमने कैसे कह दिया ये कुरान में नहीं है? आप लोग यार अंधे मुकल्लिद हो बिल्कुल। आप ये कुरान और हदीस है नजर आता है। ऐसा है मौली साहब, सारी दलीलें मैंने दी, समझे, और तुम्हारी जो दलीलें तुमने पेश की ना, हदीस और कुरान की आयत की गलत तफसीर बिर्राय, उसका सही माना व मफहूम भी मैंने आपको समझाया। अब तुम हम ही को अंधे मुकल्लिद बोल रहे हो, बल्कि हकीकत ये है कि बुजुर्गान दीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन से खुदा वास्ते का बैर है आप लोगों को। और आप वो जमात हो जिसकी पेशिन गोई अल्लाह के नबी ने फरमाई, दज्जालूना कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस, झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की आखिरी जमाने में एक जमात होगी जो हदीसें गढ़ेंगे। ऐसी हदीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने न सुनी होगी। तो उसी जमात के फर्द हो तुम, और तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। यानी तुम यही कुछ करोगे। करना चाहते हैं आपको बताएं, आप हमें क्या साबित करना चाहते हैं? हम तुम्हें क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी देर में तुम खुद ही साबित हो गए कि तुम एक नंबर के चूतियम सरपरेट दगिरेट हो। तुम खुद ही इतनी देर के गुफ्तगू में तुम खुद ही पगले आजम आलम मालूम पड़ रहे हो यार। हम क्या साबित करें? देखते हाँ, हम अपने बड़े आलिम को लेकर आते हैं आपके पास, फिर बताते हैं आपको। तुम्हारे बड़े को नहीं, और जितने सड़े हैं सबको ले आओ। सिर्फ बड़े नहीं, जितने सड़े हैं सबको ले आओ। एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई इंशाल्लाह कसरे अबू हनीफा। हाँ, कसरे अबू हनीफा में तुम्हारी ठुकाई होगी बेटा। ठीक है, देख लेते हैं। अल्लाह हाफिज। रखो बेवकूफ।